بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ سورہ بروج کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آیت نمبر 10 سے لے کر 22 تک کی ترکیب کی تھی۔ آج کے سبق میں انہی آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ دیکھیں جو پہلی آیت ہے ان الذین فتنوا المؤمنین، جو کہ سورت کے اعتبار سے یہ 10ویں آیت ہے۔ اس میں آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی سزا کو بیان کیا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ایمان لانے کی وجہ سے آگ کی خندقوں میں جلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کافروں نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دی، پھر اس کے بعد توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم کی معافی نہیں مانگی، ان کے لیے 2 عذاب ہیں۔ ایک عذاب تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کو جہنم کا ملے گا، دوسرا عذاب ان کو جلانے کا دیا جائے گا۔ دیکھیں جہنم کا عذاب یہ تو بالکل واضح ہے، عذاب حریق، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اسی عذاب جہنم کی ہی تاکید ہے، یعنی ان کفار اور مشرکین کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں جا کر ان کو سزا کے طور پر جلایا جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسا کہ انہوں نے دنیا میں ایمان والوں کو جلایا تھا۔ دوسرا اس کے اندر تفسیری قول یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کی سزا کا بیان ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جن ایمان والوں کو ان کفار اور مشرکین نے آگ کی خندق کے اندر ڈالا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو آگ کے اندر جانے سے پہلے ہی ان کی ارواح کو قبض کر لیا، چنانچہ ان کے صرف مردہ جسم یہ آگ کے اندر پڑے تھے، تو لہذا ایمان والے تو آگ کی تکلیف سے محفوظ رہے، لیکن وہ جو خندق کی آگ تھی وہ اتنی بھڑک اٹھی کہ وہ خندق سے نکل کر شہر میں پھیل گئی، اور جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، ایمان والوں کو اس آگ کے اندر ڈال رہے تھے، وہ اسی آگ کا شکار ہو گئے اور جل بھن گئے۔ صرف ایک ذو نواس بچ گیا تھا جو بادشاہ تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، وہ پھر بعد میں جا کے جو سمندر ہے، سمندر کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ تو ہو گیا کفار کا تذکرہ۔ آگے اس کے برعکس ایمان والوں کا تذکرہ ہے، جن لوگوں نے ایمان کے اوپر ثابت قدمی دکھائی، ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیے، اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو ایسا انعام ملے گا کہ جنت کے اندر ان کو ایسے باغات دیے جائیں گے کہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، یعنی ان باغات کے بالکل سامنے نہریں ہوں گی۔ نہریں بھی مختلف قسم کی ان کو فراہم کی جائیں گی، ان کو نہر پانی کی دی جائے گی، ان کو نہر شراب کی دی جائے گی، ان کو نہر دودھ وغیرہ کی دی جائے گی۔ ذالک الفوز الکبیر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی جنت کی نعمتوں کا حاصل ہونا اس سے بڑھ کے کوئی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ جنت کی نعمتیں یہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ جب ایک مرتبہ عطا کر دی جائیں گی تو اس کے بعد دوبارہ ان کو چھینا نہیں جائے گا۔ اس کے برعکس جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے تو حاصل ہوتی ہیں، بعد میں پھر یہ چھن بھی جاتی ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ اور تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ جس کو اللہ رب العزت پکڑتے ہیں پھر اللہ رب العزت سے کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا ہے۔ تو ان کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا، اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کیا تھا، اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لائے تھے، وقت کے نبی کو نہیں تسلیم کیا تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے سخت طریقے سے پکڑا اور ان کو جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور اسی طریقے سے ان کو جلنے کا عذاب بھی ہوا۔ وجہ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے ذکر کر دی کہ اللہ رب العزت جب کسی پر گرفت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی گرفت سے اللہ رب العزت ہی کی پناہی مانگنی چاہیے۔ انہ هو یبدئ و یعید، بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے ابتداءً بھی لوگوں کو پیدا کیا تھا اور وہی دوبارہ لوگوں کو لوٹائے گا بھی۔ چونکہ کفار اور مشرکین یہ مرنے کے بعد والی زندگی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم ایک مرتبہ دنیا کے اندر آ چکے ہو تو اب تمہارا حساب نہیں ہوگا، تمہیں اللہ کی جانب لوٹ کر نہیں جانا پڑے گا۔ جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ دنیا کے اندر بھیجا ہے، پہلی مرتبہ تمہاری تخلیق کی ہے، وہی ذات تمہیں دوبارہ لوٹانے کے اوپر بھی قادر ہے، لہذا تمہیں تمام تر جرائم کا حساب دینا ہوگا اور تمہیں سخت ترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات بہت زیادہ مغفرت کرنے والی بھی ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والی بھی ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کی مان لیتا ہے، اللہ رب العزت سے صلح کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ایسے بندے سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ اتنی محبت کرنے والی ہے کہ 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 70 مائیں بھی اتنی محبت نہیں کر سکتی ہیں جتنی ایک اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں سے کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہی کی ذات ایسی ہے جو کہ عرش والا ہے، عرش یہ بھی اللہ رب العزت کی ہی ملکیت میں ہے، اور مجید اللہ رب العزت کی ذات ہی یہ بزرگی والی۔ یہ جو مجید ہے اس کے بارے میں 2 تفسیری قول کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجید اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات جیسے مغفرت کرنے والی ہے، محبت کرنے والی ہے، عرش والی ہے، ایسے ہی بزرگی والی ہے۔ دوسرا اس کا تفسیری قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ المجید کا تعلق عرش کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات ایسے عرش والی ہے جو کہ عرش بھی خود عظمت شان رکھتا ہے۔ عرش بھی کوئی عام عرش نہیں ہے، کوئی عام تخت نہیں ہے بادشاہوں کی طرح، بلکہ اللہ رب العزت کا عرش ہے،
اور اس کی شان اور اس کی عظمت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے اللہ رب العزت کی عظمت شان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات رکاوٹ آ جاتی ہے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ارادہ ہی وجود کا نام ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ارادہ کرنے سے ہی وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے، چنانچہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ کافروں کو جہنم کا عذاب ہوگا، جلنے کا عذاب ہوگا، اس کام کا کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت کا ارادہ ہے کہ ایمان والوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائش ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو کوئی لٹانے والا اور ٹالنے والا نہیں ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، اخدود والے یعنی خندقوں والوں کے بعد آگے اللہ رب العزت ایمان والوں کی تسلی کے لیے دو مزید ظالموں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے فرعون، جو کہ قبطیوں کا بادشاہ تھا اور اس نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے تھے۔ انجام کار کیا ہوا کہ یہ سارے کا سارا اپنے لشکر سمیت اور اپنی قبطی قوم کے ساتھ یہ سارا سمندر کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ دوسرا تذکرہ ہے قوم سمود کا، جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ بھی بہت ظالم اور سرکش تھے، انہوں نے بھی وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان پر ایمان نہیں لائے اور اونٹنی کو ظلماً قتل کر دیا۔ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور یہ بھی سارے نیست و نابود ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ایمان والوں کو تسلی دینا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں، ظالم بادشاہ، ظالم حکومتیں اور ظالم لوگ پہلے بھی آتے رہے ہیں، وقت کی نبی کی مخالفتیں کرتے رہے ہیں، انجام کار ان کا بھی بہت برا حشر ہوا ہے۔ لہذا آج کے دور میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے، جو مخالفت کرے گا اس کا حشر بھی بالکل ایسے ہی بدتر اور عبرتناک ہوگا جس طریقے سے پہلے ظالم لوگوں کا ہوا ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن یہ کافر لوگ جھٹلانے میں ہیں۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ سابقہ قوموں کے واقعات دیکھتے، اللہ رب العزت کی قدرت کا ملاحظہ کرتے تو ایمان لے آتے، وقت کی نبی کی نافرمانی نہ کرتے، لیکن یہ کافر لوگ ایسے ہیں جو وقت کے نبی کو جھٹلانے کے اندر مصروف ہیں، ایمان لانے سے یہ دور بھاگتے ہیں، جس کا نتیجہ کار اور انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پیچھے سے گھیرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ورا کا تذکرہ کیا گیا ہے، ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، لیکن اس سے مراد ہے ہر سمت، یعنی اللہ رب العزت نے ان کفار اور مشرکین کو ہر سمت سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہیں گے ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، ان کو ان کے ظلم و زیادتی کی عبرتناک سزا دیں گے، لہذا یہ اللہ رب العزت کی سزا سے بچنے والے نہیں ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ کفار اور مشرکین لوگ قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی مخالفت کرنا، وقت کے نبی کی تکذیب کرنا، قرآن مجید کی تکذیب کرنا، یہ محض حماقت ہے، اس کی صداقت اور سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ پہلے لوح محفوظ کے اندر تھا، پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، لہذا اس قرآن مجید کی تکذیب کرنا یہ حماقت والا اور فضول اور احمقانہ یہ کام ہے۔ اس سے ان کفار و مشرکین کو بچنا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے، لیکن یہ کفار و مشرکین ایمان نہیں لاتے ہیں بلکہ الٹا تکذیب کے اندر مبتلا ہیں۔